حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں شان استغنا کے بارے میں. ارشاد فرمایا کہ علماء سے وہی کام لو جس کے لیے وہ ہیں، یعنی ان سے دین سیکھو. مگر آج کل علماء سے وہ کام لیا جاتا ہے جو ان کا نہیں ہے. کانفرنسوں میں لوگ علماء کو صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ان کے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خوب چندہ ہوگا. سبحان اللہ، مولوی کیا ہوئے بھاڑ کے ٹٹو ہوئے. علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے امور سے اعتراض کریں. نیز فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ چندے کے واسطے عمرا کے دروازوں پر جانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی امیر کے پاس جائیں اور وہ شطرنج کھیل رہے ہوں تو ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنے غرض کو ان کے پاس لے جاتے ہیں، اس لیے دبنا پڑتا ہے. غرض ان مقاصد کے سبب علماء کا اختلاط عمرا سے اچھا نہیں. اکثر ان کے اختلاط سے خود مولوی بگڑ جاتے ہیں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ ملفوظات اس میں شامل ہیں. شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس جگہ بھی ہو، جس خدمت پر بھی ہو، یہ خیال رہے کہ کوئی ایسی بات تو سرزد نہیں ہو رہی جو حق تعالی کی مرضی کے خلاف ہو. خصوصاً مدرسوں کے اہتمام اور چندے کے لیے بڑے تقوی کی ضرورت ہے. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام اسی کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے جو اعلیٰ درجے کا متقی ہو. معمولی تقوی والے کو اس چندے کے کام کے قریب بھی نہ جانا چاہیے، ورنہ ثابت قدم رہنا سخت مشکل ہے. ایک اور بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی، عجیب و غریب بات فرمائی تھی. فرمایا جس کے حالات ایسے کمزور ہو نا، کبھی کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھے، ورنہ استعمال کر لے گا مجبوری میں، اور اتنا تقوی ہے نہیں. دوسری نصیحت فرمائی کہ کوئی اگر ادھار مانگے قریب کا تو اس کے اتنا ادھار دو یہ سوچ کر کہ واپس نہ ملے میں برداشت کر سکوں گا. ایک آدمی کے پاس ہے ہی ٹوٹل 1.5 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ دے دیا، اب وہ سچا آدمی ہے، اس کے حالات ایسے دے نہیں سکتا. اب وہ غیبتیں، اعتراضات، لڑائی جھگڑے، بدگمانیاں، برے برے جملے کہنا. اور حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے، شیخ العرب والا جو پیارے شیخ ہنس کے فرماتے تھے، تم کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر کسی سے ملنا نہیں چاہتے ہو تو اس کو زبردستی قرضہ دے دو. حسن زکریا صاحب، زبردستی قرضہ دے دو، قریب ہی نہیں آئے گا کہ پیسہ مجھ سے مانگیں گے وہ، تو اس سے جان چھوٹ جائے گی تمہاری. اتنا قرضہ دو کہ اگر وہ نہ دے سکیں تمہیں غم نہ ہو. ایک حضرت والا کے اجازت یافتہ تھے، انہوں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ آپ کے فیوز اور برکات ایسے ہیں، آپ کی نسبت کا تعلق ایسا ہے کہ مجھے جو بھی مدرسے کے لیے رقمیں ملتی ہیں میں الگ الگ لفافے میں آپ کی نقل کرتا ہوں، اس کو لفافوں کو الگ رکھتا ہوں. جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں زکوٰۃ کے لفافے میں لکھ لیتا ہوں کہ میں نے ذاتی قرضہ لیا ہے، اور جب پیسے آ جاتے ہیں تو میں جمع کرا دیتا ہوں. حضرت والا پیارے شیخ نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر فرمایا ان کی خلافت منسوخ کر لوں، ان کے عقل نہیں ہے ان کے اندر. اللہ تعالیٰ حقوق کے لیے بات معاف نہیں فرمائیں گے. انتقال ہو گیا پھر کیوں خرچے بڑھاتے ہو؟ تو فرمایا کہ جس کے حالات مالی اس طرح ہو نا، اس کو اپنے خود حالات پتہ ہوتے ہیں، کبھی امانت نہیں لینا کسی کی، ورنہ امانت میں خیانت کر لو گے. آپ لوگ تو روز سن رہے ہیں کتنے ملفوظات بیان ہو چکے ہیں اس شان استغنا کے بارے میں، پر بیان کرنا آسان ہے. دیکھ جیسے ہی سیٹھ آیا کھڑے ہو کے سلوٹ مار دیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ ابھی بھی دیکھیں گے تو خانقاہ سے نکلتے ہی سامنے دکانیں ہیں، بیچ میں ایک راستہ ہے جو مین روڈ پر جاتا ہے. صابر ایسا ہی ہے، دائیں بائیں دکانیں ہیں، بیچ میں مین روڈ ہے، مین روڈ پر آ جائیں گے. تو ایسے کرتے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا خانقاہ کے دروازے پر اور ایک آدمی کھڑا رہتا تھا مین روڈ پر. ہلو السلام علیکم، یہ جو آئے نئی گاڑی کے اندر آئے اور شکل سے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. اب وہ جیسے ہی خانقاہ کے دروازے پر پہنچا یا جب تھوڑا راز کھلا تو خانقاہ کے اندر السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں، ایسے انداز سے کہ آدمی پگھل جائے. اور پھر ان سے پیسہ نکالنا، قرضے لینا، دوستی، پیر بھائی. ایک جمعے کو جب جمعہ کی چھٹیاں ہوتی تھی 1991 میں 92 میں، تو لنگی سفید، کرتا سفید، امامہ سفید، تسبیح ہاتھ میں، نماز کا نشان، شرعی داڑھی، مونچھیں صاف، ٹخنا کھلا ہوا، کسی کی عیب دیکھنا حرام ہے،
لیکن ظاہری بات ہے نظر پڑتی ہے، السلام علیکم، کیسے مزاج ہے، خیریت سے ہے، فلاں 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 فلاں. پھر دوسرے جمعے کو، تیسرے جمعہ، چوتھا جمعہ، پانچواں چھٹا مجھے یاد نہیں کہ آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، میں واپس جا رہا ہوں. اب میں نے کہا کہیے کہ حالات ایسے مشکل پڑ گئے ہیں، ایک ٹھیلا اور ایک بوری پیاز، ایک بوری آلو کے لیے مجھے پیسے دے دیں آپ. اور یہ اس طرح میں نے کہا بھائی ابھی تو ہم خانقاہ سے نکلے، اپنے شیخ سے کہنا چاہیے، اور شیخ کا ذمہ نہیں ہے کہ انتظام کر کے دے، لیکن دعا کے لیے بتانا چاہیے. کہ مجھے حضرت والا سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے شیخ سے کریں؟ میں نے کہا ہمیں تو شرم نہیں آتی بھائی اس معاملے میں. کہ بس آپ سفید پوش کو جو ہے، اس وقت تک میں سفید پوش سمجھتا تھا سفید کپڑے. تو میں نے کہا جی میری اس وقت عادت تھی انکوائری کی، پتہ نہیں کتنے پیسے لوٹے، کیونکہ بابا کے کاروبار کی رقم میرے پاس ہوتی تھی. تو جہاں آیا وہ خرچہ کر دیا وہاں. پھر حضرت والا کے پاس بڑے غمزدہ 2-3 باتیں سنائی، فرمایا تم نے تو اپنی طرف سے پکا کر کے پھر دیا نا، قبول ہے. میں نے کہا بھائی میں انکوائری کرتا ہوں، مجھے آپ ایڈریس دے دیں. انہوں نے ایڈریس دے دیا مجھے. میں دفتر گیا، ہفتے کے دن جمعہ چھٹی ہوتی تھی، تو میں نے جو اس چیز کو انچارج تھے ان کو میں نے دیا. میں نے کہا ان کی انکوائری کروں کہ کیا حالات ہیں، ان کا ایڈریس یہ ہے. بہت باتیں ہیں، بہت باتیں ہیں. رمضان شریف میں ہمارے گلشن میں جب گھر تھا نا، رمضان شریف کے اندر سوزوکی پر مائک لگا ہوا، فلانا مدرسہ وغیرہ کوئی وجود ہی نہیں، بچوں کو کھانے کو نہیں ہے، سحری افطاری کو نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. فلیٹ نمبر 4 منزل کی فلیٹ نمبر 3 کی باجی نے 500 روپے بھیج دی ہیں، اللہ ان کو 500 جنت کے مکانات عطا فرمائیں گے. دوسری باجی کو جوش آ گیا، اچھا کل مہینے 500 روپے دیے، 1000 روپے. اب اتنے فلیٹ پتہ نہیں کتنا کما کے چلے گئے. اس کا انچارج یہ تھا. تو خیر میں نے تو کہہ دیا آدمی کو. اب وہ 3 جمعے وہ صاحب مجھے ملے. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں، میرے آدمی بھول گئے. ایک دفعہ میں ہفتے کے جب آیا میں ناراض ہوا. میں نے کہا آپ کی جو ذمہ داری لگائی تھی میری بات خراب کراتے ہو آپ. اب وہاں وہ گئے واپس دوپہر کو، ہفتے کا دن تھا، دوپہر میں پہنچے 2:30-3 بجے. دور کوئی جگہ تھی. ہنستے ہوئے میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اس کا بنگلہ ہے اور 2 یا 3 بھائی مل کر، یہ جب رمضان نزدیک آتا ہے، ابھی رمضان نزدیک میں یہ داڑھی والے کو ویزا نہیں ملتا، دبئی کو، قطر کا، بحرین کا، پہلے سے لے لیں جو بھی الگ. اور ایسا پیچھے پڑتے ہیں انٹیلیجنس والے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سب کے سامنے یہاں ڈال دیا تھا دبئی میں. اب اتنی شرمندگی اور اتنا کیا عرض کریں. بہرحال تو کہا یہ 2-3 بھائی جو ہے وہ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور جعلی رسیدیں بنا کر پیسے لے کر آتے ہیں. بنگلہ ہے، بنگلہ، اور گاڑی ہے اس کے پاس. اس کے بعد وہ نظر نہیں ہے صاحب. وہ پتا چل گیا کہ میری انکوائری ہوئی ہے. جیسے بارش آتی تھی، تو اب مجھے ابھی نہیں پتا بہت برسوں سے، جیسے بارش آتی تھی تو اس سے پہلے یہ نالے جتنے ہیں نا، اس کے کنارے جھوپڑا بنا لیا. خود ہے نہیں وہاں. بارش آئی، گری ہے. اب وہاں پر بھائی چلے انکوائری کر لیں. وہاں برتن گرے ہوئے ہیں، چاول گرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں. لو بھائی 5000 روپے، لو بھائی 8000 روپے. خیر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام اسی کو اپنے ہاتھ میں دینا چاہیے چندے کا جو اعلیٰ درجے کا متقی ہو. معمولی تقوی والے کو تو اس کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ورنہ ثابت قدم رہنا سخت مشکل ہے. اگر کسی میں تقوی نہیں تو بے احتیاطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بے احتیاطی اس راہ میں سم قاتل ہے. بہت سو کے حالات خراب ہو گئے، ساری ترقی مسدود ہو گئی اور دنیا دار بن کے رہ گئے. میرے ایک پیر بھائی تھے، ایک مدرسے کا چندہ وصول کرنا ان کے ذمہ تھا، لیکن کرتے کیا تھا کہ ادھر رسید کاٹی، ادھر خربوزے منگوا لیے، چائے لسی پی رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ دین تباہ ہو گیا اور بالکل دنیا دار ہو گئے. برعکس اس کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ ایک بار بیت المال کا اونٹ کھو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تلاش کرنے چل دیے. لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ایک اونٹ کی تلاش میں کیوں جا رہے ہیں؟ خدام چلے جائیں گے. فرمایا قیامت دن اس اونٹ کا عمر سے سوال ہوگا، خادموں سے نہیں. اگر سوال ہو گیا کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تم نے تلاش کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دوں گا؟ سوال. گزارش یہ کہ شعبان اور رمضان، یہ 3 جلدیں ہیں آپ کے وہاں پر ہے، آپ پر چھپی نہیں ہیں آج کل، تربیت عاشقان خدا اور حضرت مجدد کا تربیت السالک. سوال. گزارش یہ کہ شعبان اور رمضان مبارک میں
مدارس کے محتمم صاحبان مدرسے کے چندے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں بات بتا دیتا ہوں. جہاں بیان ہوتا تھا نا دبئی میں مسجد غریر، بہت بڑی مسجد وہاں کی مشہور ہے، تو وہاں نماز کے بعد بیان کے بعد کھانا میں نے منع کر دیا. تو قاری یعقوب صاحب ناراض ہو گئے. میں نے کھانا ہمارا اپنا ہوتا ہے تو چائے پی لوں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اوپر گئے ان کے رہائش پر، تو انہوں نے کہا مجھے حضرت والا سے بات کرا دیں. میں نے پھر حضرت کا نمبر ملا کر دیا. کہا حضرت یعقوب بول رہا ہوں، قاری یعقوب نہیں یعقوب بول رہا ہوں، یہ فیروز بھائی کو سمجھائیں، میرا کھانا ہی نہیں کھا رہا یہ. ایسے کر کے انہوں نے مجھے حضرت نے فرمایا یہ کھانا نہ کھلائے تو بھی زبردستی سے نکالنا کھانا، اللہ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے. خیر پھر کھانا وہاں کھاتے تھے. کیا آپ سے عرض کروں، گرمی وہاں پر کیسی ہوتی ہے. لنگی پہنی ہوئی صرف، بنیان بھی نہیں. ان کا جو گھر تھا اس میں وہ خواتین تھی نہیں، خواتین انڈیا میں تھیں. تو جب اب میں اوپر جاتا جا کے نماز سے پہلے، قاری صاحب آ جاؤ باورچی خانے میں ہوں. باورچی خانہ پورا پسینے صرف لنگی پہنی ہوئی. وہ تیرے لیے بنا رہا ہوں دیسی گھی میں بغیر مرچوں کا کھانا. تو میں نے کہا قاری صاحب میرے ساتھی ساتھ میں اور اتنا بڑا یہ پتیلا چڑھائے ہوئے دوسروں کے لیے. اور میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ فیروز بھائی چھوڑو باتیں لمبی کرتے ہیں کہ بیوی کی خدمت کرنی ہے، سنت ہے، کرتے کچھ بھی نہیں ہے. عجیب ان کا معاملہ تھا. انہوں نے بتایا شیخ یہ چندہ کراتے تھے لوگوں کو وہاں، جن کا پتا تھا کہ بھئی ہاں صحیح ہے مدرسہ ہے، لوگ ان پر اعتماد ہے. سب مجھ سے کہنے لگے فیروز بھائی آج اتنا دل دکھا ہوا ہے، اتنا دل ٹوٹا ہوا ہے، رہتے میرے پاس ہیں، تینوں کو وقت کا کھانا میرے پاس کھاتے ہیں اور پیسہ وہاں سے لیتے ہیں ہوٹل کا اور ان کا. اتنا دل دکھا ہوا. اور سنیں کہ اس بار جو سفیر آیا ہے 40% اس کا، ایسے ہی نہیں بات کرتا ہوں، 40% سفیر کا، ٹکٹ وغیرہ الگ، کھانے پینے کا ہوٹل کا الگ، 60% مدرسے کا. آپ انصاف کرو، کسی کی زکوٰۃ صدقات کیا ادا ہوئے. اور ان کو بولنے کا طریقہ ایسا آتا ہے لوگ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. وہ جو نہیں آیا تھا عبد القاہر مولانا، جب بتایا تھا ہم چندہ کیسے لیتے ہیں، سب ہنس رہے تھے. وہ بہت بدل گیا، وہ تو اور داستانیں بھی سناتا ہے. میں نے ایسے ہی ان کا بھرم رکھنے کے لیے کہا کہ یہ سب ایسے مزاح کر رہا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا، کہا نہیں سچی بات ہے، مزاح کس بات کا یاد ہے. خیر اب وقت نہیں رہا. گزارش یہ ہے کہ شعبان اور رمضان میں مدارس کے محتمم صاحبان مدرسے کے چندے کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مدرسے کے لیے چندہ لاتے رہتے ہیں. لیکن مجھے ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا. سارا سال مدرسے کے لیے روتا ہوں، ایک مدرس کی تنخواہ بھی جمع نہیں کر سکتا. دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گولی مار لوں. 5واں سال ہے مدرسے کو بنائے ہوئے، لیکن اتنا پریشان ہوں کہ اپنا انجام مجھے اچھا نظر نہیں آتا. جواب شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے بزرگان دین اس طرح چندہ کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا دین مخلوق کا محتاج نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ 2 نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. وہ صرف اطلاع کر دیتے ہیں کہ دین کا کام ہو رہا ہے، مخلوق سے بھیک نہیں مانگتے، نہ ان کے ہاں جاتے ہیں. ہمارے سلسلے کے بزرگ کا ارشاد ہے کہ ایک مدرسے والے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور ایک مدرسے والے مخلوق سے بھیک مانگتے ہیں. جو مخلوق سے مانگتے ہیں انہیں ساری زندگی بھیک مانگنا پڑتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بندوں سے مستغنی کر دیتے ہیں. اب دل میں آئے گا نا، میرے دل میں بھی کہ یار یہ تو جمعرات کو بیان ہونا چاہیے. ابھی کتنے جمعرات میں کتنے ہوتے ہیں جناب؟ اس اصول اور ہمت کے ساتھ مدرسہ چلا سکتے ہیں تو چلائیں، ورنہ مدرسہ چلانا اللہ نے فرض نہیں کیا. آخرت کی نجات مدرسے چلانے پر نہیں، اللہ کو راضی کرنے پر موقوف ہے. اور جو خودکشی کے خیالات آتے ہیں تو شاید آپ یہی سمجھتے ہیں، شاید کہ مدرسہ چلائے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی. آخرت کی نجات آپ سمجھتے ہیں آخرت کی نجات صرف اللہ کو راضی کرنے پر موقوف ہے، جس کا طریقہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. ورنہ شیطان آپ کو مایوس کر کے خودکشی کرا کے آخرت کے دائمی عذاب میں مبتلا کر دے گا. ہوشیار ہو جائیں، دین تو بہت آسان ہے، ایمان تو آپ کو حاصل ہے ہی، بس تقوی اختیار کر لیں تو بندہ خاص ولی ہو جاتا ہے. ایمان اور تقوی حاصل کرنا اختیار ہی ہے، اب مدرسہ چلانا غیر اختیاری ہے، اور غیر اختیاری چیزوں پر اللہ نے نجات کا مدار نہیں رکھا. تینوں کل 3 بار پڑھ لیجئے.
یہ وہاں ری یونین کا ہے، کل ہی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں لکھا ہے حضرت نے کہ رسید بک پر چندہ لینے کے لیے نام رکھیں گے جامعہ قاسمیہ، جامعہ رشیدیہ، جامعہ اشرفیہ، تاکہ امت کو ان بزرگوں کے نام پر حسن ظن ہو اور خوب پیسہ ہے. لیکن ان بزرگوں نے چندہ نہیں کیا، جن کا نام لکھتے ہو ویسا کام بھی تو کرو. اب اس کی تفصیل ہے، ان کا نام لکھتے ہو تو ان جیسا کام بھی تو کرو.